پاکستان کے موجودہ حالات اور امید کی کرنیں۔ رضی الدین سید آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ لگتا ہے گویا سورہ رحمان پوری کی پوری پاکستان ہی کے لیے اتری ہے۔ لیکن پھر بھی اگر حالات بدترین ہیں تو قصور ہم سب کا اپنا ہے، ہمارے سیاستدانوں کا، چھوٹی بڑی عدلیہ کا، افواج پاکستان کا، آئین کو نافذ کرنے والی مشینری کا اور چھوٹے بڑے تمام بلدیاتی اداروں کا۔ پاکستان کو اپنانے اور اون کرنے، اون پاکستان کے نعرے لگانے کو اب یہاں کوئی تیار نہیں ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ تمام تر کمزوریوں کے باوجود ضیاء الحق تک تمام صدر اور وزرائے اعظم بحیثیت مجموعی ملکی و قومی سوچ رکھنے والے تھے، اور اسی وجہ سے یہ ملک اس وقت تک دنیا میں ایک مقام بھی حاصل کرتا رہا ہے۔ خود 60 کے عشرے تک کی کمزور اور جوڑ توڑ کرنے والی سابقہ حکومتیں بھی بہرحال عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس کی ایک مثال گوادر کی بندرگاہ ہے۔ یہ بندرگاہ 1957 میں اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون اور ان کی محب وطن بیگم وقار النساء نون کی کوششوں کا گوادر خریدنے میں بہت زیادہ دخل ہے۔ انہوں نے گوادر کے حصول کے لیے سلطنت عمان سے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اور بین الاقوامی لابنگ کی تھی۔ آج گوادر جیسی عظیم بندرگاہ ہمارے پاس انہی کی خدمات کی وجہ سے موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس اولین دور میں بھی جبکہ مہاجرین کا ریلا ہمارے پاس تھا، 56-57 تک پاکستان کے روپے کی قدر و قیمت بھارت کے مستحکم ملک کے روپے کی قدر و قیمت سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ بھارت میں جو ترقیاتی نظام موجود تھا، وہاں کے باشندے پاکستان کے ترقیاتی نظام کو ایک لحاظ سے دیکھ کر مسحور ہوتے تھے۔ اس کا تجربہ، اس کی باتیں خود میرے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے رشتہ دار بھارت سے پاکستان آتے تھے تو یہاں کی سکون اور ترقی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ ملک کا نظام اگرچہ مایوسیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو امید کی کرنیں پھر بھی افق پر دکھائی دیتی ہیں۔ عمران خان کے خلاف چاہے جتنا شور مچایا جائے، لیکن اس نے بدکاروں، ڈاکوؤں اور وطن فروشوں کے خلاف عوام میں جو واضح شعور جنم دیا ہے، وہ بہرحال آگے ہمارے اور ملک کے بہت کام آئے گا، اور لوگ ایسے گندے و وراثتی سیاستدانوں کو اب مسترد کر کے رہیں گے۔ شعور کی یہ صفت قوم میں بہت اہمیت کی حامل گنی جاتی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی چاہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں خفیہ ووٹنگ کے ذریعے نہیں بلکہ ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ دیے جائیں، جو اگر کامیاب ہو جاتا منصوبہ تو لاکھوں اور کروڑوں میں بکنے والے انسان نما گدھوں اور گھوڑوں کی شکل میں یہ فروخت نہ ہوتی اور ملکی نظام میں اصلاح کا ایک مزید راستہ نکل آتا۔ اسی طرح اس نے چاہا تھا کہ یہاں الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام بھی رائج ہو، جس میں دھاندلی کا امکان کم سے کم تر ہوتا ہے اور نتائج بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مفاد پرست ان گروہوں نے اسے بھی منظور نہ ہونے دیا۔ خود الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کا اس معاملے میں ساتھ دینے سے انکار کیا۔ مستقبل میں بہرحال مذکورہ دونوں اقدامات کے راستے کھلے ضرور ہیں۔ اگر یہ قوانین منظور ہو گئے
تو سیاست کے میدان میں پڑی گندگیاں از خود دور ہو جائیں گی۔ بعد ازاں نمبر ضابطہ 61 اور 62 کا آئے گا، جس میں مزید شقیں اگر ڈال دی جائیں تو ایماندار اور متقی امیدواروں کی 2 ٹوک وضاحت شامل کر دی جائے تو پھر یہاں صاحب ایمان افراد ہی محض الیکشن میں حصہ لینے کے قابل ہوں گے اور باقی تمام اسٹیٹس کو والے بدقماش حضرات باہر کر دیے جائیں گے۔ یہ راستہ تو بہرحال لوگوں کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو چکا ہے۔ مزید برآں یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو متناسب نمائندگی کا نظام بھی اپنایا جا سکتا ہے، جو تمام رائج الوقت گندگیوں کا سرے سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس نظام میں امیدواروں کی جگہ مجموعی طور پر سیاسی جماعتوں کو ووٹ پڑتے ہیں اور اس طرح کسی بھی فرد کا استعمال شدہ ووٹ کسی بھی لحاظ سے ضائع نہیں جاتا۔ پہلے جاری نظام ووٹنگ کے اس میں جو شکست خوردہ امیدوار ہوتا تھا اس کے 20، 25، 40 ہزار ووٹ جو بہرحال ایک مناسب تعداد ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس میں متناسب نمائندگی میں ایک فرد کا ایک ووٹ مجموعی طور پر حساب میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سیٹیں جماعتوں کو حاصل ہونے والے کل پاکستان ووٹوں کے حساب سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس طرح دھاندلی کا مزید راستہ بند ہو جاتا ہے۔ خلاصہ اس مختصر گفتگو کا یہ ہے کہ عوام کا جانا بوجھا ابھرنے والا یہ شعور اور اس کے بعد مزید 1-2 مذکورہ بالا اصلاحات ملک کو از خود سربلندی، استحکام معیشت اور بیرونی غلامی سے نجات دلا سکتی ہیں۔ عمران خان کا پیدا کردہ یہ شعور یاد رکھنا چاہیے کہ خود اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے اگر اس نے اسلام کے ساتھ حسب روایت مذاق جاری رکھا اور منافع خور ٹیم کو اپنے ساتھ ملائے رکھا۔ مزید یہ کہ سود کے جاری نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی تو یہ نظام، یہ اصلاحات خود اور یہ شعور خود اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ شعور اگر ایک دفعہ بیدار ہو جائے تو وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں عنایت کیا ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسے ضائع ہوتا ہوا دیکھتا رہے اور غیبی مداخلت نہ کرے۔ اہل وطن سے، ناظرین سے درخواست ہے کہ مستقبل میں سدا اچھی امیدیں ہی ملک سے وابستہ رکھی جائیں۔ جزاک اللہ رضی الدین سید۔